إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبار سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار ہے. وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے ہمیں انسان بنا کر کے پیدا کیا، انسانوں میں مسلمان بنا کے پیدا کیا، مسلمانوں میں توحید پرست بنا کے پیدا کیا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی اور نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور انبیاء علیہ السلام نے ہمیں دین کی ایک ایک بات ہم تک پہنچائی اور ان نبیوں میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر ان گنت درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اسلامی مہینوں میں
اسلامی سال میں جو سب سے آخری مہینہ ہوتا ہے، جیسے انگریزی کے اندر دسمبر کا مہینہ آخری ہوتا ہے، ایسے اسلامی مہینوں میں یہ ذی الحجہ کا آخری مہینہ ہے، یہیں پر سال ختم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سال کی شروعات ہوتی ہے، نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ تو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے، اور آج ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے۔ اور یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ اور دیگر دروس میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بڑی اہم اور فضیلتیں اس تعلق سے سنائی ہیں، اور ان 10 دنوں میں سے 7 دن ہم سے گزر چکے ہیں، بلکہ 7ویں دن ہم جو ہے گزر رہے ہیں۔ اور جو حضرات ان 7 دنوں کے اندر جتنی نیکیاں جنہوں نے کمائی، حاصل کی، محنت کی، سمجھو کہ انہوں نے کچھ کمایا، کچھ پایا۔ اور جو حضرات اب تک کچھ کمائے نہیں، کچھ نیکیاں نہیں کی، روزے نہیں رکھے، قرآن کی تلاوت نہیں کیے، ذکر و اذکار نہیں کیے، تکبیرات نہیں پڑھے، انہیں چاہیے کہ بقیہ 3-4 دنوں کے اندر نیکیاں خوب حاصل کرنے کمانے کی جو ہے کوشش کریں۔ اور آج سے تقریباً 2 دن کے بعد 9 تاریخ آنے والی ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ آنے والی ہے، اور جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ آتی ہے وہ عرفے کا دن ہوتا ہے۔ احادیث کے اندر اسے یوم عرفہ کہا گیا ہے، اور اس دن بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ آتی ہے تب جو ہے حاجی حضرات عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ عرفہ کا دن یعنی آنے والے اتوار کو عرفہ کا دن ہے۔ آج جمعہ ہے، پرسوں جو ہے کل جو ہے ہفتہ ہے، سنیچر ہے، اور پرسوں اتوار ہے۔ اتوار کے دن عرفہ کا دن ہے، اور آپ ہرگز اس جھمیلے میں نہ پڑیں کہ سعودی میں تو جو ہے کل عرفہ کا دن ہے، حاجی کل وہاں جمع ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں بس انہی باتوں کو جو ہے ہمیں فالو کرنا ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاریخ بتلائی ہے، کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ جس دن حاجی جمع ہوں گے وہاں عرفہ کا دن بقیہ لوگوں کے لیے ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی نے تاریخ بتلائی ہے کہ تمہیں ذی الحجہ کے 9 تاریخ آنے کا انتظار کرو، جب ذی الحجہ کے 9 تاریخ آ جائے سمجھو کہ تمہارے لیے عرفہ کا دن ہوگا۔ اور عرفہ کا دن یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کریمہ وہی جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کے دن اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، جو سورہ مائدہ آیت نمبر جو ہے 7 کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صاف طریقے سے بتلا دیا کہ دیکھو میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس دین اسلام کے اندر، دین محمد کے اندر نہ کسی چیز کی کمی ہے نہ کسی چیز کی زیادتی ہو سکتی ہے، اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہی عرفہ کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جمع تھے۔ میدان عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو جو ہے وقوف کیے تھے، وہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اسی عرفہ کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا دن کہا گیا ہے۔ حاجی اگر یہ میدان عرفات میں جمع ہوگا، کھڑا ہوگا، وہاں دعائیں کرے گا تو ہی اس کا حج ہوگا۔ اگر عرفہ کے دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو کہیں اور حاجی چلا جائے، مدینہ چلا جائے، کہیں اور مکہ چلا جائے، لیکن میدان عرفات کے اندر نہ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا حج نہیں ہوا، اس کا حج باطل ہو گیا۔ دیکھو عرفہ کے دن کی کتنی فضیلتیں ہیں، دنوں کے اندر سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ قرآن کی سب سے آخری آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور حاجیوں کے لیے سب سے ضروری جو کام، جو رکن انہیں ادا کرنا ہے، میدان عرفات میں انہیں جمع ہونا ہے۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے ہمارے لیے عید کا دن کہا گیا ہے، عید کا دن احادیث کے اندر کہا گیا ہے۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے فرشتوں سنو، ذرا دیکھو ادھر میدان عرفات کی طرف، دیکھو میرے بندے کیسے جمع ہوئے ہیں، سب کا ایک لباس ہے، سب کی 2 چادریں ہیں، سب جو ہے احرام کی حالت میں ہیں، سب کے جو ہے بال پراگندہ ہیں، اور جو ہے سب جو ہے ایک ہی زبان سے جو ہے تکبیر پڑھ رہے ہیں اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اے فرشتوں
تم نے کہا تھا نا جب میں انسانوں کو جب میں پیدا کرنے والا تھا، اے فرشتوں تم نے کہا تھا کہ اے اللہ تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، اس کائنات کے اندر وہ جائیں گے اور خون خرابہ کریں گے۔ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، دیکھو میرے بندے ان کی زبان سے میرا ذکر کر رہے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر جتلاتا ہے اپنے ان بندوں کو دیکھ کر جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو سنو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں، اللہ تیرے بندے تیرے جہنم سے چھٹکارے کا سوال کر رہے ہیں، اللہ تیرے بندے گناہوں سے معافی کی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جتنے اس عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے اور سب کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور یہ وہ دن عرفہ کا دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن تم جب 9 ذی الحج کی 9 تاریخ آئے تو تم روزہ رکھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب ذی الحج کی 9 تاریخ آئے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا سومو تم لوگ روزہ رکھو۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس دن روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، کیا کچھ ہمیں ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک دن کا روزہ رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، 2 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ ایک سال گزرا ہوا سال اور ایک سال جو چل رہا ہے یا آنے والا سال، آج اس کے اندر 2 بھی باتیں بتلائی، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے عرفہ کے دن کی، کتنی فضیلتیں ہیں۔ دیکھو اگر کوئی جہاں آپ جا کر کے کہیں کمائی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں، کمپنی کا مالک، فیکٹری کا مالک، دکان کا مالک اگر آپ سے یہ کہے کہ آج صرف تم 1 دن کی نوکری کرنا، کام کرنا، تمہیں 2 سال کی تنخواہ دی جائے گی، کتنی خوشی سے آپ کام کریں گے، کتنا جذبے کے ساتھ، کتنا شوق کے ساتھ، کتنی خوشی کے ساتھ آپ، کتنے لگن کے ساتھ آپ کام کریں۔ ارے آج 1 دن میں کام کروں تو 2 سال کی تنخواہ مجھے مل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم آج عرفہ کے دن، اتوار جو آنے والا جو ہے، اتوار کے دن جو عرفہ کا دن ہوگا، ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، 1 دن روزہ رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے جو یہ دن روزہ رکھنا ہرگز نہ بھولیں، روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ وہ دن ہے اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جتنی بھی دعائیں کرتا ہے سب سے افضل، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس لیے جب عرفہ کا دن آئے دعائیں کرنا ہرگز نہ بھولیں، ضرور دعائیں کریں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، امت کے لیے، جماعت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، دینداری کے لیے، نمازی بننے کے لیے، یہاں کے امن و سکون کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ دعائیں ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ دعائیں بندے کی اس وقت قبول کرتا ہے جب عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے جب عرفہ کا دن آتا ہے تو دعاؤں میں سب سے بہترین دعا، سب سے افضل دعا جو مجھے بتائی گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، جو مجھے بتائی گئی ہے، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اس کائنات کے اندر آئے ہیں سب کے لیے ایک بہترین دعا بتلائی گئی ہے جو عرفہ کے دن پڑھی جانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عرفہ کے دن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ کتنی فضیلتیں جو احادیث کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اور عرفہ کا دن جب آتا ہے یہ گناہوں سے معافی کا دن ہے۔ خوب اپنے گناہوں کو جو ہے یاد کر کے رب کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی جو ہے معافی طلب کریں۔ اور عرفہ کا دن وہ ہے جہنم سے چھٹکارے کا دن ہے، جہنم سے چھٹکارے خلاصی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتے کرتے سال بھر نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن جب عرفہ کا دن آتا ہے اتنے زیادہ لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا کہ بقیہ دنوں میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اس لیے جب عرفہ کا دن آئے تو آپ کثرت سے خوب دعائیں کیجیے،
اپنے گناہوں سے معافی طلب کیجئے اور جو ہے جہنم سے جو ہے چھٹکارے کے لیے خوب دعائیں کیجئے. اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم اجرنی من النار. اس طرح کے جہنم سے چھٹکارے کی جو دعائیں ہیں خوب کثرت سے جو ہے عرفہ کے دن پڑھنا چاہیے. اور ایک چیز اور خاص خیال رکھیں، جب عرفہ کا دن آئے تو تکبیرات ضرور پڑھیں، تکبیرات ضرور پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اور صحابہ سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، تکبیرات دو طرح کی ہیں. ایک جو ہے تکبیرات مطلق اور ایک جو ہے تکبیرات مقید. سب سے پہلی چیز تکبیرات مطلق کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ذی الحجہ سے لے کر اور پورے 10 دن اور بقیہ جو ایام تشریق ہیں، ذی الحجہ کی 11 12 13 جو تاریخ ہیں، تب تک آدمی ہر وقت صبح شام دوپہر نماز کے بعد اور نماز سے پہلے دن میں رات میں چلتا پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں سفر میں حضر میں جہاں رہے جو ہے خوب تکبیرات پڑھتے رہیں، خوب تکبیرات پڑھتے رہیں. جیسے میں نے کہا تھا پچھلے جمعہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذی الحجہ کا چاند دیکھتے بازار میں چلے جاتے، آواز سے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. لوگ جب ان کی تکبیرات کی آواز کو سنتے تو پتہ لگ جاتا کہ ہاں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، اسی لیے تکبیرات پڑھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تکبیرات مطلق. کبھی بھی جو ہے ان 10 12 13 دنوں کے اندر کبھی بھی جو ہے کسی بھی وقت میں تکبیرات پڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیے تکبیرات مقید، خاص تکبیر کے الفاظ تو یہی ہیں، لیکن جو ہے آپ کو ہر فرض نماز کے بعد عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 9ویں ذی الحجہ 10ویں ذی الحجہ 11 12 13 مکمل 5 دن جو ہے عرفہ کی فجر سے لے کر اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز تک آپ کو ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا ہے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس تعلق سے اجماع نقل کیا ہے کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے. صحابہ تابعین تابعین نے جو ہے اس پر عمل کیا ہے. عرفہ کی فجر کی نماز سے لے کر ہر فرض نماز کے بعد فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور اشراق کی جو ایام تشریق کی عصر کی نماز تک مکمل 5 دن جو ہے آپ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں. ان تکبیرات پڑھنے میں آپ جو ہے ایک آواز سے نہ پڑھیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سب مل کر کے ایک آواز سے پڑھتے ہیں، ایک آواز سے ختم کرتے ہیں، اس کو بدعت کہا گیا ہے. اور تعداد بھی خاص نہ ہو کہ سب مل کر 3 ہی مرتبہ پڑھے، یہ بھی بدعت ہے، بلکہ آواز مختلف ہو، کوئی آگے پڑھے کوئی پیچھے پڑھے، لیکن آواز تو بلند ہونی چاہیے. کوئی آگے پڑھے کوئی پیچھے پڑھے، کوئی 3 مرتبہ پڑھے، کوئی 5 مرتبہ پڑھے، کوئی 2 مرتبہ پڑھے، کوئی 1 ہی مرتبہ پڑھے. تعداد خاص نہ ہو، آواز بلند ہونی چاہیے اور آواز کے اندر ٹکراؤ بھی نہ ہو. کہ یہ جو ہے اس تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجماع نقل کیا. یہ سب عرفہ یوم عرفہ کی خاص باتیں ہیں کہ جب یوم عرفہ آئے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، گناہوں سے معافی طلب کرنا ہے. خاص دعا جو ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے اور تکبیرات کا خاص خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کے بعد جو دن آتا ہے، ذی الحجہ کی جب 10 تاریخ آتی ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. نحر کے معنی قربانی کا دن، جس کو ہم عید الاضحیٰ کا دن بھی کہتے ہیں، عید کا دن کہتے ہیں. وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے. احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس دن کی بھی بڑی فضیلتیں بتلائی ہیں. اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک اس دن کی فجر کے وقت کی قسم کھایا ہے. جب ذی الحجہ کی عید کے دن جو فجر کا وقت آتا ہے، جب لوگ سو جاتے ہیں، آتے ہیں تو صرف عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، فجر کا انہیں کوئی جو ہے اہمیت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے فجر کے وقت کی قسم کھایا ہے. کہا سورۃ الفجر کے اندر والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فجر کے وقت کی قسم کھایا ہے، جانتے ہو کون سے وقت کی فجر کی ہے؟ یہ عید کا دن جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے، جو فجر کی نماز کا وقت ہے، اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے جو ہے فجر کی نماز کو آپ جو ہے ہرگز صرف عید کے دن کی فجر کی بات نہیں، جو زندگی بھر کی جو فجر کا وقت ہے آپ کبھی بھی اس کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں. نماز آپ کے اوپر فرض ہے،
دیکھتے نہیں کہ محلے کے کتنے سارے گھر ہیں، لیکن مسجد میں دیکھو تو صرف ایک صف بھی بھری ہوئی نہیں رہتی ہے، 2 صفیں بھی بھری ہوئی نہیں رہتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ برکت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھایا ہے، اسی لیے آپ نمازوں کا خیال رکھیں۔ اور جب ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پورے دن کی بھی قسم کھایا ہے۔ ایک تو فجر کا وقت اللہ نے خاص کر کے قسم کھایا، اور پورے دن جو عید کا دن ہوتا ہے، یوم النحر جو ہوتا ہے، عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے، پورے دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے۔ کہا والشفع والوتر، قسم ہے جوڑے جوڑے دنوں کی، جوڑے جوڑے دن یعنی 2 4 6 8 10 تاریخ کو یوم النحر آتا ہے، یہ جوڑے دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 10ویں دن عید الاضحیٰ کی یوم النحر کی قسم کھایا ہے۔ گویا پورا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم سے جو ہے ہمیں بندوں کو آگاہ کیا ہے۔ اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعظم الایام یوم النحر، زندگی بھر کے جو دن ہیں، زندگی بھر کے جو دن تم گزارتے ہو، تمام دنوں میں سب سے عظمت والا دن، سب سے عظمت والا دن، اگر کوئی عظمت والا دن ہے یوم النحر کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن فرض نمازوں کے بعد جتنے تم نیک کام کرتے ہو، جتنے تم نفلی کام کرتے ہو، تمام نفلی کاموں میں فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑھ کر اگر کوئی اللہ کو جو عمل پسند ہے تو آپ کی قربانی، آپ کا خون بہانا، جانوروں کو ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کو بے حد جو ہے یہ عمل پسند ہے۔ اور قربانی اس امت کے لیے صرف اللہ نے خاص نہیں کیا ہے، قربانی کو اللہ نے صرف اس امت کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کو فرض قرار دیا تھا، لیکن شکل الگ تھی، طریقہ الگ تھا، قربانی تو تھی، قربانی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی فرض کیا تھا۔ اور یہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سے ہم قریب ہوتے ہیں۔ قربانی جیسے ہی کیے تو گویا کہ ہم اللہ سے بہت قریب ہو گئے۔ سمجھو کہ جو بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، بندہ اس دن جو بھی دعائیں کرتا ہے قربانی کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو قربانی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی اس ادا کو قبول کیا، بیٹے کو ہٹا لیا، جنت سے ایک دمبا جو ہے ایک جانور کو بھیج دیا، ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو جیسے ذبح کیا تو وہ سنت جو دمبے کو انہوں نے ذبح کیا تھا، تب سے لے کر یہ سنت آج تک چلی آ رہی ہے۔ اب آپ حضرات جو ہے اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، ہر سال اس سنت کو جو ہے زندہ کرتے رہتے ہیں۔ تو قربانی کا عمل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور یہ قربانی صرف علامتی طور پر ہے، یہ جانور کو جو تم ذبح کرتے ہو دین کو کچھ ملنے والا نہیں، اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اے میرے بندو جو تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، یہ ذبح کرنے سے نہ مجھے اس کی ہڈیاں پہنچتی ہیں، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، کچھ بھی میرے پاس نہیں آتا، بلکہ اس سے بندہ اپنے دل کے اندر جذبہ یہ رکھے کہ اے اللہ آج قربانی کا دن ہے، تیرے لیے تیری رضامندی کے لیے اللہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ کل کے دن اس جانور کے بدلے میں میری جان کی اگر قربانی ہو اس دین کے لیے، اللہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تیرے اس دین کے لیے، تیری رضا کے لیے میرا مال بھی اگر قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ اس دین کے لیے تیری رضا کے لیے، اور اللہ وقت کی قربانی دینے بھی پڑے اس دین کے لیے اللہ میں تیار ہوں، اللہ میرے نفس میری خواہشات کو قربان کرنے کے لیے بھی اللہ میں تیار ہوں۔ یہ جذبہ رکھ کر کے قربانی کریں، صرف جانور لیے ذبح کر دیے اور نہ وقت کی قربانی دے رہے ہیں نمازوں کے لیے، نہ جو ہے دین کے کاموں کے لیے مال کی قربانی دے رہے ہیں، اور نہ جو ہے اس کے اندر کسی اور چیز کی قربانی دے رہے ہیں، صرف جانور ذبح کر دینا ہی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ یہ قربانی کا عمل بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ معزز حضرات، یہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص بہت ضروری چیز ہے۔ اگر جس عمل کے اندر چاہے قربانی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، دین کا کوئی بھی عمل ہو، اخلاص نہ ہو تو آپ کا عمل اللہ کو کوئی ضرورت نہیں رکھتا، آپ کا عمل رد ہو جاتا ہے۔ جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے،
وہ عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ کو بڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ تم کس کوالٹی کے ساتھ، تم کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ اللہ کے لیے تم نیکی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے شوق کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ آج جو ہے اس قربانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنی زیادہ ریاکاری پائی جاتی ہے، کتنا دکھاوا ہوتا ہے کہ میرے اتنے ہزار کا بکرا، میرے لاکھ کا بکرا، کتنا دکھاوا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو یہ سارا عمل برباد ہے، برباد ہے، برباد ہے۔ اللہ کو جو ہے قیمتوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو جو ہے پیسوں کی ضرورت نہیں کہ تم کتنے ہزار میں کتنے لاکھ میں بکرا لائے ہو۔ اللہ کو جو ہے آپ کے اخلاص اور نیت کی ضرورت ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جین کے خاطر دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے ان صلاتی، اے میرے بندو سنو، میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای وہ میرا جینا، وہ مماتی میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ کہتے ہیں اخلاص۔ اللہ نے نبی کو سکھایا، نبی سے کہا کہ اے نبی کہ تمہارے اندر جب تک اخلاص نہ ہو تمہارا عمل بھی برباد ہے، تمہارا عمل بھی برباد ہے۔ اے نبی محمد تمہاری نمازوں کے اندر، تمہاری قربانی کے اندر، تمہاری زندگی اور مرنے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ محترم حضرات یہ قربانی بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ قربانی جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے کے اندر رہے ہر سال قربانی دیتے رہے۔ پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر 10 سال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر رہے، اور 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے رہے۔ کسی سال آپ نے ناغہ نہیں کیا۔ قربانی ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ کتنے ایسے حضرات ہیں استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت ہے، ارے قربانی کا جانور کوئی مطلب نہیں رکھتا آج کی اس دنیا کے اندر۔ ایک موبائل کی قیمت کے برابر ہے، 12-15 ہزار میں جو ہے جو تم موبائل خرید سکتے ہو، عالیشان سب سے اچھا خرید سکتے ہو، اس میں جانور آ سکتا ہے۔ اتنے ایسے حضرات ہیں استطاعت کے باوجود قربانی دیتے نہیں ہیں۔ قربانی ضروری ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کو چھوڑنے سے گناہ ملے گا ایسی بات نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی 10 سال مدینے کے اندر رہے، ہر سال قربانی دیتے رہے، ہر سال قربانی دیتے رہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں تک آیا ہے، مرفوع اور موقوف حدیث یہاں تک آئی ہے کہ من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے جانور خریدنے کی، پیسے ہیں اس کے پاس، پھر بھی لاپرواہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، جانور خرید کے قربانی دیتا نہیں ہے، ایسے شخص کو عید کے دن ہماری عیدگاہ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چلے جائے اپنے گھر کے پاس، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے وہ ایسا شخص۔ یہاں تک حدیثیں آئی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، ضرور قربانی دیں۔ یہ جو ہے اس سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے سنت کا اعادہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اور ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جبکہ عید کی نماز ہو چکی تھی، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس عید کے خطبے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی تو تم اپنے جانور کی قربانی نہ کرو۔ ایک صحابی اٹھا، اللہ کے رسول میں تو نماز سے پہلے ہی اپنے جانور کی قربانی دے دیا اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا جاؤ پھر سے دوبارہ جو ہے قربانی کرو، جاؤ کوئی دوسرا جانور لے کر کے ذبح کرو۔ اب دیکھو اگر قربانی ضروری نہ ہوتی تو شاید اللہ کے نبی جو ہے بٹھا دیتے، چلو کوئی بات نہیں، اس سال تمہاری غلطی ہو گئی، اگلے سال دے دینا۔ نبی نے چھوڑا نہیں، کہا کہ جاؤ پھر سے دوسرا جانور لے کر کے قربانی کرو۔ قربانی ضروری ہے، استطاعت ہے تو آپ ضرور قربانی دے کریں، اس کے اندر چھٹکارا نہیں، اس کے اندر سستی غفلت پیدا نہ کریں۔ اور کسی کے پاس پیسے ہیں یا وقتی طور پر نہیں ہیں، وقتی طور پر نہیں ہیں، پیسے ختم ہو گئے، کہیں بینک میں پھنس گئے، کہیں کسی اور کے پاس دیے تھے پیسے، وقت پر نہیں ہیں جانور خریدنے کے لیے، بعد میں پیسے مل سکتے ہیں، آپ کو امید ہے، گنجائش ہے، تو کتنے ایسے مفتی حضرات ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی مانے جاتے ہیں، انہوں نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے تو ایسے شخص کو جو بعد میں اسے پیسے مل سکتے ہیں،
ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں نوکری کر رہا تھا، اس سال جو ہے اس مہینے میں تنخواہ نہیں ملی، سیلری نہیں ملی، تو اگلے مہینے میں جو ہے ڈبل سیلری ملنے والی ہے دونوں مہینوں کی. تو ایسا کرتے ہیں کسی کے پاس قرضہ لینے کی بھی یہاں تک گنجائش دی ہے. قرض لے کر کے جو آپ جانور لے کر کے قربانی کریں اور اگلے سال اگلے مہینے میں جو ہے اس قرض کا جو اعادہ کر دیں، قرض لوٹا دیں. تو یہاں تک جو ہے علماء نے کہا ہے، مفتیان نے کہا ہے، یہاں تک محدثین نے جو ہے گنجائش دی ہے، قربانی جو ہے ضرور کرنا چاہیے. اور قربانی پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہو جاتا ہے. جس گھر کے اندر کئی افراد ہیں، گھر سے کمانے والے الگ الگ ہیں، لیکن سب ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، سب کا چولہا ایک ہی ہے، سب ایک فیملی کہلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب کے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں فقال کان الرجل یضحی، کہ پوچھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے تو کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ، تو پورے گھر کی طرف سے ہم لوگ ایک جانور کی قربانی دے دیتے تھے، پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. لیکن جس گھر کے اندر کمانے والے الگ ہیں، سب کا کھانا الگ ہے، سب کے جو ہے کمرے الگ ہیں، سب کے گھر الگ ہیں اور سب کے چولہے الگ الگ ہیں، تو ہر ایک کی طرف سے قربانی الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی طرف سے قربانی الگ الگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود جو ہے حدیث آئی ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 بکروں کی قربانی کیا کرتے تھے. وانا اضحی بکبشین، اس لیے نبی کو دیکھ کر میں بھی جو ہے 2 بکروں کی قربانی جو ہے میں دیتا ہوں. ایک سے زائد جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر بڑھاوا نہ ہو کہ دیکھو اس سال میں 2 دے رہا ہوں اور اس سال میں 3 دے رہا ہوں. یہ دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ امت کا بھلا بھی ہو، کچھ جو ہے غریب فقیر مسکینوں کو گوشت زیادہ جائے. اس نیت کے ساتھ اگر آپ دیتے ہیں بالکل ایک سے زائد جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں. اور میت کی طرف سے قربانی آپ ہرگز نہیں دے سکتے. اس تعلق سے ہمیں جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی میت کی قربانی دی ہے. ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے صحابہ کی شہادت ہوئی. خود اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، مکہ کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی خاتون، کیسے صحابہ نے قربانیاں دی، وفات پائی. کہ مدینے کے اندر جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میت کی طرف سے ان کی طرف سے قربانی الگ سے دیے؟ نہیں دیے. الگ سے میت کی طرف سے ہم قربانی نہیں دے سکتے. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں ایک جانور کی قربانی دے رہے ہیں تو زندوں کے ساتھ مردوں کو شامل کر سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے میں جانور ذبح کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں اے اللہ اس جانور کو جو میں تیری رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اللہ تو یہ میری طرف سے بھی، میرے گھر والوں کی بھی طرف سے بھی، اللہ میرے ماں باپ جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی طرف سے بھی. تو زندوں کی طرف سے جو مرے ہوئے افراد ہیں، گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو شامل کر سکتے ہیں. محدثین نے بس اتنی گنجائش دی ہے. الگ سے سپریٹ کہ ہمارے جو باپ وفات پا چکے ہیں ان کے لیے میت کی طرف سے قربانی الگ سے، اس کی کوئی قطعاً اجازت محدثین نے نہیں دی ہے. ہاں، مرے ہوئے افراد اگر آپ کو وصیت کیے ہیں کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال چھوڑا ہوا ہے، فلاں جتنے پیسے آنے والے، اس میں سے میری طرف سے قربانی دے دینا، یہ آپ کو دینا ضروری بھی ہے، واجب بھی ہے. وصیت کرنے کی صورت میں بغیر وصیت کیے ثواب کی نیت سے اگر آپ الگ سے ان کے نام پہ دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے. البتہ آپ جو الگ سے گھر میں قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ کی نیت کے مطابق آپ کی زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دے دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اولاد دنیا کے اندر ماں باپ کے مر جانے کے بعد جو بھی نیک عمل کرتی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ والدین کو بھی دیتا ہے. او علم ينتفع به ولد صالح يدعو له او مال ينتفع به، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، اس میں سے ایک نیک اولاد ہے. نیک اولاد نماز پڑھتی ہے تبھی اس کا بدلہ ماں باپ کو ملتا ہے، مرنے کے جو جن کے ماں باپ مر چکے ہیں. نیک اولاد جو بھی صدقہ خیرات کرتی ہے اس کا بدلہ جو ہے
اولاد کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے ماں باپ کو بھی دیتا ہے. آپ قربانی دے رہے ہیں, آپ کی نیت کے اندر یہ شامل ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو بھی دے, ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ انہیں لوٹاتا ہے. اور اس تعلق سے اور بھی کچھ باتیں آئی ہیں خصی جانوروں کی, کہ بعض یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ جس جانور کے خصی, جانور کے نیچے جو خصے ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کاٹ دیے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ عیب دار جانور ہے, لیتے نہیں ہیں, ذبح نہیں کرتے. جس جانور کے نیچے خصیے نکال دیے جائیں, کاٹ دیے جائیں, کہتے ہیں کہ یہ خصی جانور ہے, یہ عیب دار جانور ہے, اس کی قربانی نہیں ہوتی. بہت مرتبہ یہ مسئلہ سننے میں آتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے کیا حدیث آئی ہے؟ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی, جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کا ارادہ کرتے تو کیسے جانوروں کو خریدتے؟ اشترا کبشین, دو بکروں کو خریدتے, عظیمین سمینین, جو بڑے بھاری بھرکم موٹے تازے ہوتے, اقرنین, سینگوں والے بکرے ہوتے تھے, املحین, سفید اور کالے رنگ کے جو بکرے ہوتے تھے. بکرا تو سفید ہے, اس کے اندر جو کالے کالے جو پیچز ہوتے ہیں, کہیں آنکھ کے پاس, سر کے پاس, پیروں کے پاس, تو سفید کے ساتھ کالے کالے بھی دھبے ہوں, ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرے خریدتے تھے. موجعین, جو خصی جانور ہوتے تھے, جس کے نیچے خصی نہیں ہوتے تھے, خصیتین نہیں ہوتے تھے, تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے ایسے بکروں کی قربانی دی ہے. عیب دار جانور نہیں ہیں, ایسے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جانور خریدتے وقت یا جانور لیتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس جانور کے اندر عیب نہ ہو. کیسا عیب؟ حدیث کے اندر آئے العورا, کہ وہ جانور آنکھ سے کانا نہ ہو, ایک آنکھ جو ہے اندھی ہے یا پھٹی ہوئی ہے آنکھ, ایسا جانور عیب دار جانور ہے, جو بالکل واضح ہے, دکھ رہا ہے کہ عیب ہے اس کی آنکھ کے اندر, ایسا جانور ہرگز نہ خریدیں, ایسے جانور کی ہرگز قربانی نہ کریں. المریض, کہ ایسا جانور جو بیمار ہے, دیکھ رہے ہیں کہ بیمار ہے, چل نہیں رہا ہے, صحیح سے کھڑا نہیں ہو رہا ہے, بیمار ہے, عیب دار جانور ہے, ایسے جانور کی قربانی نہ کریں. الارجا, کہ ایسا لنگڑا جانور جو لنگڑتے ہوئے جا رہا ہے, آپ کو معلوم ہے, واضح ہے کہ لنگڑا جانور ہے, آپ ایسے جانور کی ہرگز قربانی نہ کریں. الاجفا, ایسا دبلا پتلا سوکھا ہوا جانور ہے جس کے اندر گوشت نہیں, جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں, بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جو سوکھا ہوا ہے, بوڑھا جانور ہے, تو ایسے جانور کی قربانی نہ کریں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جب جانور خریدتے ہو تو اس کے کانوں کو اچھی طریقے سے دیکھ لو, کہیں اس کے کان پھٹے ہوئے نہ, کہیں اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو, اس کے کان کے اندر سوراخ نہ ہو, اس لیے جو ہے کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں. سینگ کو بھی دیکھ لیں, کہیں اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو, اس لیے تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے جانور کو. اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ قربانی دے رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے خریدنا ہو تو کچھ پیسے زیادہ ہی کیوں نہ ہو, اچھا سا, تازہ سا, موٹا سا, اور جو ہے صحت مند جانور کی جو قربانی کریں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس تعلق سے باتیں آئی ہیں. اور ایک مسئلہ یہ ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ, قربانی کا جو جانور ہے اس کے اندر کیا ہم عقیقہ کی بھی ہم نیت کر لیں؟ عقیقہ اور قربانی دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتی. قربانی کا مسئلہ ہی الگ ہے, عقیقے کے مسائل ہی الگ ہیں. اس لیے کہ قربانی دیکھو سال میں ایک مرتبہ دینی ہوتی ہے, ہر سال دینی ہوتی ہے, لیکن عقیقہ زندگی میں ایک بار دینا ہوتا ہے. دونوں کے مسائل الگ, دونوں کی شرطیں الگ, دونوں کا قانون الگ, دونوں کی حدیثیں الگ ہیں, دونوں کے ایک ساتھ شریک نہیں کر سکتے. کہ قربانی ہر سال دینا ہوتا ہے, لیکن عقیقہ پوری زندگی میں ایک بار دینا ہوتا ہے. اور قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کافی ہو جاتا ہے, لیکن عقیقہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور نہیں کر سکتے. ہر بچے کا الگ الگ ہے, ہر بچی کا الگ الگ ہے. لڑکا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو جو ہے 1 بکرا, دونوں کے مسائل الگ الگ ہیں. اسی طریقے سے قربانی جو ہے یہ سنت ہے, لیکن عقیقہ واجب ہے. بچے کے اوپر ایک طرح کا قرض ہے. جو ماں باپ بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے وہ اللہ کے پاس رہن رہ جاتا ہے, ایک طرح کا قرض رہ جاتا ہے. اور جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں, حشر کے میدان میں جانے کے بعد اللہ سے لڑتے ہیں, اللہ جو رہن جو قرض میرے سر پر جو ہے تلا ہوا ہے, اللہ میرے ماں باپ نے میرا عقیقہ نہیں کیا ہے, اللہ وہاں پکڑے گا. تو عقیقے کی بات الگ ہے, قربانی کی الگ ہے, دونوں کی نیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے عید کی نماز سے پہلے قربانی ہرگز نہ کریں, عید کی نماز کے بعد جو ہے قربانی کریں. اب عید کی نماز کا مطلب جو ہے عید کی نماز پڑھ لیے چلے گئے قربانی کر لیے نہیں, عید کی نماز کے بعد خطبہ بھی ہے, خطبہ سننا واجب ہے, خطبہ سننا واجب ہے.
خطبہ سننے کے بعد جا کر کے آپ قربانی کریں. جلد بازی میں جو ہے گڑبڑ نہ کریں، اپنے عمل کو ضائع نہ کریں. جیسا ابھی میں نے حدیث سنا، ایک صحابی رسول وقت سے پہلے قربانی کر لیا، اللہ کے نبی نے لوٹایا، جاؤ پھر سے جو ہے قربانی کرو. قربانی جو ہے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ذبح کرتے وقت اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے دعا کے سلسلے میں کہ اتنی لمبی جو ہے کاغذ میں موبائل میں پتہ لے کر بیٹھتے ہیں دعا پڑھنے کے لیے. سامنے جانور جو ہے لٹایا گیا ہے اور ادھر جو ہے دعا پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر جانور کا آدھی جان اسی میں نکل جاتی ہے. چھری رکھے ہوئے ہیں دعا. ابھی حدیثوں کے اندر سب سے آسان، قرآن کے اندر آپ سورہ حج اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ نے کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ، اللہ اکبر، اتنی دعا بھی کافی ہے. حدیثوں کا جب آپ درجہ دیکھیں گے، سب سے پہلی حدیثوں کے درجے میں بخاری کی حدیث، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ترتیب سے جو حدیثیں ہیں، حدیثوں کی کتابیں ہیں، تو بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ جس جانور کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دو تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اور دوسری دعا ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی نے بھی بتلائی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد کہو کہ اللہم تقبل من کے بعد جس کی طرف سے جو ہے قربانی ہو رہی ہے، مثلا کسی کا نام ہے عبداللہ، اللہم تقبل من عبداللہ، بسم اللہ اللہ اکبر. یا پھر عربی میں کہنا نہ بھی آئے، اپنی زبان میں کہو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تو اس جانور کو، اس قربانی کو میری طرف سے قبول کر لے، اللہ سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر پورے گھر والوں کی طرف سے ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اللہ جو ہے قربانی قبول کر لے. عربی ہی میں کہنا چاہتے ہیں دعا کے الفاظ کو، اللہم تقبل من عبداللہ و آل عبداللہ. آل کے معنی الف مد لام، آل کے معنی ہوتا ہے عربی کے اندر فیملی، پورے گھر والے، پورے گھر، آل عبداللہ، پورے گھر والوں کی طرف سے. یہ جو ہے دعاؤں کے اندر جو زیادہ آپ جو ہے پریشان نہ ہو، بسم اللہ. اور تیسری دعا جو خاص طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت میں پڑھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک اللہم تقبل من محمد وآل محمد بسم اللہ اللہ اکبر. یہ لمبی جو دعا ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے، سورۃ الانعام کے اندر. یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں، چاہے تو آپ آیتوں کے پڑھ کر دعا کو پڑھ کر بھی قربانی کریں، اور زیادہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. تو یہ چند باتیں ہیں، چند مسائل ہیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. تو اور 1-2 باتیں اور ہیں کہ جانور جو آپ ذبح کر رہے ہیں تو وقت سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر کے رکھ لیں. اکثر یہ ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے، جانور کو لٹا دیا گیا ہے اور اسی کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی نے اس شخص کو ڈانٹا کہ کہا کہ جب پہلے سے تم جو اسے موت کی گھاٹ میں اتارنے جا رہے ہو اور اسی کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو، کہ دیکھو گرچہ اس کے پاس زبان نہیں ہے جانور کے اندر، لیکن اس کے پاس احساس ہے، وہ جانور سمجھ سکتا ہے. اللہ نے اسی بھی عقل دی ہے کہ دیکھو مجھے لٹایا گیا ہے، ابھی ذبح کیا جا رہا ہے، میرے سامنے چھری تیز کی جا رہی ہے. اس جانور کے اندر بھی فیلنگز ہیں، اس کے اندر احساس ہے اس کے اندر. اس لیے اگر آپ کو جو ہے ذبح کرنا ہو تو آپ کے سامنے چھری تیز کی جائے تو بتاؤ کیسے کتنی جان دھڑکن ہوتی ہے. تو اس لیے وقت سے پہلے چھری کو تیز کر لیں اور جو ہے جانور کے سامنے ہرگز جو ہے ذبح نہ کریں. اور جانوروں کو جو ہے زیادہ مارنا پیٹنا ستانا ہرگز نہ کریں. اس لیے قربانی کا جانور ہے، اس کی عزت کریں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ نے کہا کہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ احسان کریں، اچھائی کریں، بھلائی کریں، خوب کھلائیں پلائیں، ماریں توڑے ہرگز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص بڑے زبردستی کے ساتھ ایک جانور کو، بکرے کو گھسیٹ کے لے جا رہا تھا، مار رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ جانور کو اتنی بری طریقے سے مار رہا ہے، لے جا رہا ہے، ڈنڈا اٹھائے، درہ اٹھائے، لے کے 2 کھینچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخص کو جو کھینچ کے لے جا رہا تھا کہا کہ تمہیں عقل نہیں کہ تم ایک تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے اوپر سے مار بھی رہے ہو. اس کے ساتھ تعظیم کریں، عزت کریں. اور ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ذبح کرتے وقت قربانی کا جانور سارے گھر والوں کو سامنے شریک کرتے ہیں کہ اماں کو بلاؤ، بابا کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ. اور جانور ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہے، فون کر کے بلا رہے ہیں کہ فلاں بھائی کو بلاؤ، وہ آ رہا ہے ابھی گاڑی کے یہاں جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا گیا ہے. یہ سب بےہودہ حرکتیں ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے.
کسی کا سامنے حاضر رہنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب وہ حج کے ایام میں منا میں تھی، منا کے میدان میں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیے، گوشت جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، تو جو صحابی لے کر کے گوشت آئے تھے حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ کون سا گوشت ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے گھر والوں کی طرف سے قربانی کی ہے اور یہ جو ہے قربانی کا گوشت ہے۔ اب دیکھو حضرت عائشہ کہاں ہے؟ مینا کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی کہاں ذبح کیے؟ کہیں اور دوسری جگہ جا کر ذبح کیے۔ تو کسی کا حاضر رہنا قربانی کے وقت میں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کی جو ہے بےہودہ حرکتیں ہیں، ہم سب بنا لیتے ہیں۔ تو قربانی کے گوشت کی ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے، گوشت کو 3 حصوں میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ جیسے گوشت نکلا 30 کلو، 10 ایک دم تول کے ایک بوٹی نہ ادھر نہ ادھر ہوتی ہے، 10 کلو کے الگ کر دیتے ہیں۔ کہ کس نے بتایا، کس حدیث میں ہے، کس شریعت کے اندر ہے؟ اس کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تم خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھیجو، صدقہ کرو، تو جمع کے بھی جو ہے رکھ سکتے ہیں، کچھ دن کھانے کے لیے، جو 8-10 دن جو ہے 1 مہینہ کھانے کے لیے جمع بھی کر کے رکھ سکتے ہیں۔ کھانا بھی ہے، دوسروں کو کھلانا بھی ہے، پڑوس میں دینا ہے، آنے والوں کو، مانگنے والوں کو دینا ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم مانگنے کے لیے آئے تو ہرگز اسے جھڑکنا نہیں، دینے والے کوئی بھی ہوں، مانگنے والے کوئی بھی ہوں، دینا چاہیے۔ اور ایسے حالات میں جہاں پر ہر ایک کے ذہن میں جو ہندو مسلم جو بنا ہوا ہے، ایسے حالات میں جو آپ ضرور دیں ایسوں کو، بتائیں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے۔ دوسروں کو بانٹ کے کھانا سکھاتا ہے اسلام، دوسروں کو دے کے کھانا سکھاتا ہے اسلام، ایسوں کو ضرور دیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف غیروں کو دیتے چلے جائیں، اپنے بھوکے رہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے اپنے کھائیں اور دوسروں کو بھی دیتے جائیں۔ یہ سب جو ہے مسائل ہیں، احادیث کے اندر آئی ہیں، جن کا بتانا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے اس عمل میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہمارے قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سنت کے مطابق اور ہمیں شریعت کے مطابق اپنے اس عمل کو کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔